ابھی نا یہ منسٹری آف فارن افیئرز نے ابھی یہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اسحاق ڈار صاحب کا اور اراغچی جو صاحب ہیں ان کا رابطہ ہوا ہے، ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی فیلڈ مارشل کے ساتھ کمٹمنٹس تو ہوئی ہوں گی ان کی، انہی کمٹمنٹس کی بنیاد پر آپ نے امریکہ کو کہا ہوگا کہ آپ آ جائیں۔ جس پر مذاکرات ہونے ہیں وہ اتھارٹی پاسداران کے پاس ہے، باقی یہ چہرے جو ہیں صرف چہرے ہیں۔ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں عریج فاطمہ۔ ایران کی جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے اس نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایرانی جو قیادت ہے، فوجی قیادت بھی اور وہاں کی حکومت بھی، ان کا رابطہ ہوا ہے پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کے ساتھ۔ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ کیا یہ گفتگو جو ہوئی ہے دونوں ممالک کے مابین، یہ کوئی بڑا بریک تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اسلام آباد اس وقت سٹینڈ بائی پہ ہے، تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، انتظار ہے ایران کی طرف سے اور امریکہ اس میں ریڈی ہے، وہ پہلے بھی کہہ چکا ہے۔ تو کیا آئندہ آنے والے ہفتے میں یا دنوں میں یہ مذاکرات کی جو بیٹھک ہے وہ اسلام آباد میں سج سکے گی؟ پاکستان کی تمام تر کوششیں اور کاوشیں جو ہیں ہم دیکھیں گے وہ کامیاب ہوں گی یا نہیں؟ فائنینشیل ٹائمز سے بھی اس حوالے سے خبر جو ہے اس کو کل پوری ایک رپورٹ پیش کی ہے، اس پر بھی ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے۔ اور ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب۔ بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا۔ روکھڑی صاحب، سب سے پہلے تو آغاز ہم اسی سے کرتے ہیں کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی یہ خبر آئی اور ایران کی طرف سے آئی کہ عباس اراغچی صاحب کا رابطہ ہوا ہے اسحاق ڈار سے بھی اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے بھی۔ اس گفتگو سے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی طرف سے یا جو ایران امریکہ مذاکرات میں ایک ڈیڈ لاک ہے اس میں کوئی بریک تھرو آ سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی نا یہ منسٹری آف فارن افیئرز نے ابھی یہ انہوں نے ٹویٹ کیا بالکل 17 منٹ پہلے، 49 منٹس پہلے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا اور اراغچی جو صاحب ہیں ان کا رابطہ ہوا ہے، ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ لیکن فیلڈ مارشل کا ابھی شاید وہ ISPR کی طرف سے چیز آئے تب پتہ چلے گا، ابھی تک فیلڈ مارشل کی ایسی چیز نہیں آئی۔ لیکن اس ٹیلی فونک کال کا ایک انہوں نے یہ منسٹری آف فارن افیئرز نے یہ کہا ہے کہ رابطہ ہوا ہے۔ ابھی رابطہ تو ہے پاکستان کا، سوال یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ 3 دن فیلڈ مارشل صاحب نے تہران میں گزارے تھے، اس میں بہت ساری چیزیں روکھڑی صاحب ڈسکس ہوئی ہوں گی۔ یقینی طور کے اوپر یہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا کہ فیز 2 میں آپ لوگوں نے آنا ہے نہیں آنا، کیا آپ لوگوں کے نکات ہیں؟ تو کیا اس ڈیڈ لاک میں وہ پھر ہم نہ دیکھیں کہ کوئی برف پگھل سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، 3 دن کے بعد جب فیلڈ مارشل واپس آتے ہیں تو یہاں سے آ کے آپ ایک میسج بھیجتے ہیں دنیا کو کہ یہ چیز ہو گئی۔ بیروت والی جو فیلڈ مارشل نے بات کی صدر ٹرمپ سے، تو بیروت کی صلح بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد انہوں نے ہرمز کو کھول دیا، ہرمز کھلنے کے تھوڑی دیر بعد پاسداران نے ہرمز کو بند کر دیا۔ تو ڈیفینیٹلی فیلڈ مارشل کے ساتھ کمٹمنٹس تو ہوئی ہوں گی ان کی، انہی کمٹمنٹس کی بنیاد پر آپ نے امریکہ کو کہا ہوگا کہ آپ آ جائیں۔ لیکن لاسٹ مومنٹس پہ آ کے ہماری بھی جو تیاریاں تھیں پاکستان کی، وہ بھی نظر یہ آ رہی تھیں کہ چیز ہونے لگی ہے۔ آپ کی تیاری سے بھی تو پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی تک ہم تو روکھڑی صاحب سٹینڈ بائی پہ ہیں۔ نہیں، ہم یہ ٹھیک کر رہیں گے سٹینڈ بائی پہ۔ میرے خیال میں آپ اتوار تک رہیں گے، اتوار کے بعد اگر چیزیں کلیئر نہ آئیں، یعنی آپ اپنے معاملات کو بہت سنجیدگی سے لے کے چل رہے ہیں، آپ اپنی ان چیزوں کو درست انداز میں رکھتے ہوئے درست طریقے سے چاہتے ہیں کہ بہتری ہو جائے۔ اچھا، کل ہی یہ ہوا روکھڑی صاحب جو کہ بہت ایگزسٹ کرتا ہے، فورن میڈیا اس کو بہت زیادہ رپورٹ کر رہا تھا کہ پاسداران انقلاب اور جو ایران کی سویلین قیادت ہے اس کے اندر اختلافات موجود ہیں، لیکن کل انہوں نے تردید کی ہے اس بات کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تردید کتنی حقیقت پر مبنی ہے؟ دیکھیں، اختلافات ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اتھارٹی جو ہے ان میں وہ پاسداران کے پاس ہے۔ اچھا، اب پریزیڈنٹ ہے یا اسپیکر ہے یا یہ آل آف دیم، چاہے کوئی فورن آفیسر کا بڑے سے بڑا عہدیدار ہے، چاہے منسٹر ہے، ان کی بات کی حیثیت کو رد کر دینا پاسداران کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، جو ان کا سسٹم ہے ایران کا جو سسٹم ہے۔ اب آج کی جو ان کی پریزیڈنٹ کی بریف ہے، آج پریزیڈنٹ نے جو کہا ہے، اس نے کہا جی ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، جو موقف ان کا ہے وہی موقف ہمارا ہے۔ تو ثابت یہ ہوتی ہے بات کہ پاسداران جو کہیں گے، اصل موقف جو میٹر کرتا ہے یا جس پر مذاکرات ہونے ہیں وہ اتھارٹی پاسداران کے پاس ہے، باقی یہ چہرے جو ہیں صرف چہرے ہیں۔
نظر نہیں آ رہا. اتھارٹی صرف آپ سمجھتے ہیں کہ اور انہی کا ڈیسیژن بھی میٹر کرتا ہے ساری سچویشن میں 100%. اگر وہ کہیں گے تو مذاکرات ہوں گے, اگر وہ کہیں گے نہیں تو پھر مسعود پزشکیان کو یہی اسٹیٹمنٹ دینا پڑے گی کہ وی آر آن ون. تو واقعی جن کے گھر چلتی چہرے ہیں وہی سوری. اچھا روکڑی صاحب, فائنینشیل ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے اور انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے متعلق کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے پرامن مذاکرات کے لیے فیلڈ مارشل ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں, اور کوئی بھی ملک اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہا جتنا اس سارے سینیریو میں پاکستان نے انٹرسٹ لیا ہے. تو کیا کوئی کامیابی مل سکے گی, کیونکہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے ابہام بھی ویسے ویسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن سالس جو ہوتا ہے نا, وہ اس کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے. سالس کے پھنسا ہوا ہوتا ہے. سالس پوری کوشش کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ کہ معاملہ حل ہو, جو ہمارے کیس میں ہو رہا ہے. لیکن جب اور ایک اور بھی بڑی عجیب بات ہوتی ہے, سالس مسئلہ حل بھی کرا رہا ہوتا ہے اور وہ جو برا بلا بھی اسی کو ہی کہا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ سالس سے چیز نکل جاتی ہے, کیونکہ سالس نہ ذمہ دار ہوتا ہے نہ سالس انچارج ہوتا ہے. سالس تو ایک چیز دے رہا ہے نا کہ بہتر ہے یہ کر, اور سالس آخر میں آ کے نا سالس خراب بھی ہوتا ہے. تو ہماری دعا یہ ہے کہ پاکستان اس مرحلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے اس سے نکالے, کیونکہ فیلڈ مارشل نے جتنی کوشش کی ہے, میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے ایران کے لیے کوئی اتنا زیادہ درد لے کے کوشش کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی, اور بار بار سمجھایا بھی بہت دفعہ ہر لحاظ سے. آپ چاہے وہ کہیں نا کہ ہماری 6000 سال کی تاریخ ہے, تو پاکستان کی تاریخ تھوڑی ہے, لیکن پاکستان کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضبوط ہے. تو فیلڈ مارشل نے ایران کے لیے اپنی طرف سے ہر ایک مثبت کے خطہ کے اندر امن آئے, بہتری ہو, اپنی کوشش کر رہی ہے. لیکن سالس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں, جیسے میں نے جی. اچھا روکڑی صاحب, یہ کل جو ٹرمپ نے ایرانی کشتیوں کے حوالے سے ایک حکم دیا کہ تمام تر کشتیاں جلانے کا میں حکم دیتا ہوں, تو اس سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یا یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے دونوں ممالک کے درمیان. دیکھیں, ٹرمپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ساری کشتیوں کو جلا دوں, نہیں. ہم اسٹیٹمنٹ جو ایگزیکٹلی ہے, ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی مائنز لے کرنے کے لیے, مائنز بچھانے کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز میں کوئی بھی کشتیاں آئیں جنہوں نے مائنز ڈالی, انہوں نے کہا ان کو اڑا دو. اب جو انٹرنیشنل قانون ہے, یہ جو آبی گزرگاہیں ہیں, یہ انٹرنیشنلی سب کے لیے برابر ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کہے کہ میں یہ بند کر رہا ہوں, تو اور پھر وہ ان کو اگر مائنز لگاتے ہیں تو اور معاملہ خطرناک ہے. چلیں یہ بات تو اصولی ہو گئی, لیکن خطرہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے مائننگ کی تو کسی بھی جگہ پہ کوئی ہلکی سی ٹھک ٹھک ہوئی, فائرنگ یا اس طرح کا تبادلہ ہوا, تو اس سے بڑی جنگ کا خطرہ شروع ہو سکتا ہے. یعنی کوئی چھوٹی سی چنگاری جو ہے اس وقت, جو حالات ہیں وہاں کے, ایک چھوٹی سی چنگاری ایک بہت بڑی طوفان کو لا سکتی پیش ہے. خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. یہ خطرناک ہے. اچھا روکڑی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جو امریکہ کی طرف سے نیول بلاکڈ ہے, یہ اسی طرح برقرار رہتا ہے اگر ایران جب تک مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہوتا؟ دیکھیں, اس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹریٹجکلی انہوں نے نیول بلاکیج لگایا کیوں ہے. نیول بلاکیج کے ساتھ اس سے پہلے یہ تھا کہ ایران کی مرضی سے جہاز گزر رہے تھے, اور ایران کی اپنی ٹریفک بھی چل رہی تھی, اور ایران کو اس میں بہت زیادہ پیسہ بھی آ رہا تھا. ایران کا اس نے جو اکانومی ہے اس کو چوک کر دیا اس نیول بلاکیج نے. جنگ ہے نا, دشمن ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام تو کرتے ہیں. اب اس نیول بلاکیج کے ساتھ ایران کی بھی کوئی ٹریفک نہیں ہے, نہ کوئی اور ملک آ رہا ہے. اب امریکہ کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ایران کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن جنگ کے لیے یہ نیول بلاکیج ہی بہت بڑی ایک ایسی چیز ہے جو ایران کی اکانومی کو ڈیلی کی بنیاد پہ ڈرین کرتی ہے. تو یہ ایران کے لیے بغیر لڑے ایک اس بلاکیج کی وجہ سے اکانومی پہلے کولیپس کر گئی ہے, اس بلاکیج کی وجہ سے بغیر لڑائی کے بھی ایران کو بہت. اچھا, کیا یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ بیک وقت نیول بلاکیج امریکہ ختم کر دے اور ساتھ ہی ساتھ جو ایران ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ اوپن کر دے؟ دیکھیں, سب سے آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ امریکہ کہ میں نے اسٹریٹ بلاکیج ختم کر دیا, اور ایران کہہ کہ میں نیگوشیشنز ٹیبلز پہ آ رہا ہوں, اور آپ ان مذاکرات کر کے کامیابی سے مذاکرات حل کر دیں. اور یہ ہے میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے, اور اس کے بدلے میں ایران سے وہ پابندیاں اٹھائیں وغیرہ وغیرہ, لیکن نظر نہیں آتا. امریکہ کو اگر آپ کہیں کہ وہ نیول بلاکیج ختم کر دے گا
میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی نہیں ختم کرے گا وہ. تو اس سے تو پھر بہت مشکل صورتحال ہم دیکھیں کہ پیدا ہوگی دونوں ممالک کے لیے. اس امریکہ کے لیے کم مشکل ہے, ایران کے لیے زیادہ مشکل ہے. وجہ اس کی ہے کہ دیکھیں نیوکلیئر ایشو تھا, نیوکلیئر سے ہٹ کے اس وقت ایشو آ گیا ہرمز. ایران کی پہلے ڈیمانڈز کافی زیادہ تھیں, اب ایران کی ٹوٹل ایک ڈیمانڈ آ گئی ہے, نیول بلاکیج, وہ ہے نیول بلاکیج. تو جب آپ اس میں دیکھتے ہیں تو امریکہ کو کامیابی ہو رہی ہے کہ ایران کا لبنان بھی چلا گیا پیچھے, غزہ کی بھی کوئی بات نہیں, باقی کی بھی کسی چیز کی کوئی بات نہیں, نیوکلیئر کی بھی کوئی نہیں. اب بات آ گئی ہے نیول, ایران کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے نیول, اس بلاکیج کو ختم کریں. تو جنگ بڑے تھوڑے دنوں میں ڈفرنٹ ٹرنز لے رہی ہے. ماڈرن وارفیئر میں شاید تاریخ میں اس طرح کی چیزیں پہلے نہیں ہوئی ہیں جو ہو رہی ہیں. اچھا, بس لاسٹلی روکڑی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ 25 اپریل کو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب بھی چین کے اہم دورے کے اوپر جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ڈیفنس کوآپریشن کے اوپر بھی بات چیت ہوگی, اکنامک کوآپریشن پر بھی, اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے ایران اور امریکہ کی, اس پر بھی کتنی اہمیت کا حامل ہوگا یہ دورہ؟ اہمیت ہوگی. پریزیڈنٹ زرداری کا یہ جو دورہ ہے پاکستان کا, یہ اہم ہوگا کیونکہ نیکسٹ منتھ آئی تھنک چائنیز پریمیئر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی ملاقات ہے. تو اس سے پہلے یہ دورہ نہایت اہم دورہ ہے. ٹھیک, بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.